سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں یا نماز جو فرض ہے وہ ہر حال میں ہر صورت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں دل لگے یا دل نہ لگے، نماز ہر صورت میں ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دوائی کڑوی ہو تو دوائی کھانی ہی کھانی ہے، وہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو۔ اس لیے جو نماز ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو پورا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے نماز کو ہر صورت میں ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح وضو اچھے طریقے سے کیا جائے، وضو کی جو سنتیں ہیں، وضو کے جو آداب ہیں، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ بعض دفعہ ہم وضو بہت جلدی کر لیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اعضاء خشک رہ جائے۔ وضو کا پورا اہتمام کیا جائے، وضو کی جو سنتیں ہیں، وضو کے جو آداب ہیں، ان کا پورا خیال کیا جائے اور اچھے انداز سے وضو کیا جائے۔ اس وضو سے بھی نماز پر بہت اثر پڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو نماز میں ہم صورتیں پڑھتے ہیں، عام طور پہ تو ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، تو ان صورتوں کا معنی، ان صورتوں کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اللہ کے حضور ہم قیام کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اس وقت بھی ہمیں ترجمہ، جب ہم سورۃ الفلق پڑھ رہے ہیں، سورۃ الناس پڑھ رہے ہیں، سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں، سورۃ الکوثر، کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں ان صورتوں کا ترجمہ بھی چلتا رہنا چاہیے۔ جب ترجمہ ہمیں آئے گا تو یقیناً نماز میں دل لگے گا۔ اور سب سے بڑی جو وجہ ہے، ہمیں گناہوں سے پاک رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہوتا ہے، تو جس کا بہت زیادہ جو اثر ہے وہ نماز میں، وہ عبادت میں، وہ سجدے میں، وہ تلاوت میں پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی طرف انسان کی نظر نہیں جاتی، تو اس لیے گناہوں سے پاک رہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہیں اور نماز میں انشاءاللہ دل لگے گا۔ اور آخر میں یہ ہے کہ نماز کے لیے ٹائم بھی نکالنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم آتے ہی ایسے وقت میں ہیں کہ سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، بعض تو عین پورے وقت پہ آتے ہیں کہ جب تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت آتے ہیں، سانس پھولا ہوا ہوتا ہے۔ نماز کے بھی کچھ آداب ہیں، اس لیے ٹائم نکالنا چاہیے نماز کے وقت سے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے، اذان اور نماز کا جو دورانیہ وقت 20 منٹ رکھا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اذان ہو اور آپ اپنے گھر سے چل پڑیں اور نماز سے کچھ دیر پہلے آپ بالکل اہتمام کے ساتھ نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ 40 دن تک آپ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ نماز کا اہتمام کر لیں۔ جب 40 دن آپ تکبیر اللہ کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ نماز کا اہتمام کر لیں گے تو 41ویں دن آپ کو یہ نماز نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ ہم سب کا نماز میں دل لگے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زنا ایک قرض ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ویسے ہی مشہور بات ہو گئی ہے اور یہ شرعی اصول کے خلاف بھی ہے۔ شرعی اصول یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی برا عمل ہو جاتا ہے تو اس برے عمل ہونے کی وجہ سے اس پر جو وبال آتی ہے وہ اسی پر آتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں پہ نہیں آتی۔ اس لیے یہ شرعی اصول کے بھی خلاف ہے اور قرآنی اصول کے بھی خلاف ہے، اور یہ بات کسی صحیح سند سے بھی نہیں ملتی۔ جیسے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، کسی صحیح سند سے بھی نہیں ملتی۔ ہاں، یہ جو لوگ ان جیسی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یا ویسے ہی دوسروں تک ایسی باتیں پہنچاتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے آپ پہلے صحیح معنوں میں اس کی اسٹڈی کیا کریں اور پھر یہ باتیں لوگوں کے سامنے پہنچایا کریں۔ یہ بات حدیث میں، شریعت میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم تک بھی پہنچائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر خدا را اپنے حال پر رحم فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، اور یہ جو زنا ہے یہ ایک قرض نہیں ہے، یہ ایسے ہی مشہور بات ہو گئی ہے اور شرعی اصول کے بھی خلاف ہے۔